بسم اللہ الرحمن الرحیم ناوک نیوز کا ٹاک شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ محمد اقبال ملک صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی اٹک، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پیٹرول تو سستا کر دیا، لیکن اشیاء ضروریہ وہ اسی ریٹ پہ مل رہی ہیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا. عوام جو آج جس حالت میں ہے اس سے برتر ہوتی جا رہی ہے. تو ملک اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب، اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے جو سستا کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر کے تحت، لیکن پنجاب گورنمنٹ میں اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. اشیاء ضروریہ دیکھیں، کرایوں میں کمی ابھی تک گاڑیوں کے نہیں ہوئی، وہی ریٹ جا رہے ہیں. تو انتظامیہ اس وقت کیوں نہیں کام کر رہی کہ ایک حکومت اگر کوئی اچھا کام اس نے کیا ہے تو اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. جی ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناوک نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ عوامی مسائل کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ واقعی آپ صحیح کہتے ہیں، اس وقت پاکستان کے اندر بالعموم اور پنجاب کے اندر بالخصوص گورنمنٹ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جو اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرا سکے. اس وقت دیکھیں تو پیٹرول میں 40 روپے لگ بھگ کمی ہوئی ہے اور یہ بڑی نمایاں کمی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں تو اشیاء ضروریہ میں جیسے دال، چاول، آٹا ہے، ان میں سے کسی کی قیمت کم نہیں ہوئی. اسی طریقے سے کچن کے آئٹم میں مرغی دیکھیں، گوشت دیکھیں، سبزیاں دیکھیں، پھل دیکھیں، کسی چیز کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی. اور اس سے آگے بڑھے تو آپ توقع بھی نہ کریں، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ بلوں میں یا جو اس طریقے کے اور جو یوٹیلیٹی بلز ہیں گیس کے، بجلی کے، ان کے نرخوں میں کمی ہو، ایسا بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ٹرانسپورٹس ہیں، ہماری رکشہ ہے، ویگن کے کرائے ہیں، لوگوں نے روز ٹریول کرنا ہوتا ہے، اکھوڑی میں، پنڈی میں، اسلام آباد، لاہور جانا ہوتا ہے، تو کہیں کرایوں کی کمی نمایاں طور پر دیکھنے کو، سننے کو نہیں ملی. اور دیکھیں اس کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز تھی وہ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا کہ یہ کام کرنے کے ساتھ ہی گورنمنٹ کو فوری ایگزیکٹو آرڈرز کرنے چاہیے تھے. اور ڈی سی اٹک اور اے سی اٹک اور اے ڈی سی جی جو ہے وہ اس کے امپلیمنٹر ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہے نا وہ جو ہے نرخوں میں کمی واقع ہوئی ہے کہ نہیں. میری آپ کے نیوز چینل کے تھرو جو ہے وہ انتظامیہ سے گزارش ہوگی کہ ابھی تک اگر نہیں ہوا تو چلیں 2-3 دن گزر گئے ہیں، اب فوری طور پر اس پہ ایکشن لیا جائے اور ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت یوٹیلیٹی اخراجات کے اندر، یوٹیلیٹی بلز کے اندر اور آمد و رفت کی جو اخراجات ہیں کرایہ دار، اس کے اندر فوری طور پر کمی کی جائے. اور جو ادارے یا جو سیٹ اپ سے کمی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ان کو ظاہر ہے کہ پنش کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کے پاس بڑا اختیار ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو اس کے اوپر انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، کمشنر پنڈی سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہدایات دیں واضح طور پر. اور سیکٹری خوراک اور جو ہے وہ سیکٹری پنجاب، سیکٹری جو ہے نا وہ، اور وزیر اعلیٰ سے گزارش ہوگی کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. اور وہ جو ہے وہ کردار ادا کریں گے تو یہ عوام دوستی ہوگی اور غریب دوستی ہوگی. اور اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، محض جو ہے نا کرایہ، پیٹرول کی قیمت ہی کم ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دفعہ پھر گورنمنٹ عوام دشمنی کے اندر سر فہرست ہوگی. اور عوام دشمنی جو ہے بہرحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور اس کا جو ہے وہ عوام پر بہت برے اثرات بن رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ لوگ اس وقت سائیکلوجیکل مریض ہیں، لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. اور کل اخراجات جو ان کے تعلیم کے اندر، صحت کے اندر اور کچن کے اخراجات کے اندر ہیں، انہوں نے غریب عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اور جو ہے وہ ان کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو ان کا پرسان حال بننا چاہیے. بہت شکریہ. جی بالکل. ملک صاحب نے بڑے ایک یعنی وہ چیزیں جو کہ کرنے کی ہیں، جو ہماری حکومت پنجاب گورنمنٹ وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی. نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری ضلعی انتظامیہ وہ سوئی ہوئی ہے، اور اپنے جو ان کے سونے کے خواب و خرگوش میں جا کے مزے لینے ہوتے ہیں وہی لے رہے ہیں. نہ اے سی باہر نکل رہی ہیں. اسی طرح اے ڈی سی آر صاحب ہیں، اے ڈی سی جی صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، یا تحصیلدار صاحب ہیں، یا پرائس کنٹرول کمیٹی کے جو مجسٹریٹ ہیں، وہ باہر جا کے چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں کریں گے، عوام کو ریلیف ملنا ناممکن بہت زیادہ ہو گیا ہے. کہ اب شاید لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک وہ مذاق ہے، مذاق ہی بنا ہوا ہے
کہ عوام کو خواب دکھا دیے جاتے ہیں لیکن ان کی تعبیر کوئی نہیں ہوتی. یہ چیزیں ہماری جو ضلعی گورنمنٹ ہے اس کو سوچنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے سیکٹریز لیول پہ یا جو نگران اس وقت وزیر ہیں ان کو بھی باہر نکل کے مختلف جو ضلع ہیں ان میں جا کے چیک کرنا چاہیے کہ یہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جس ضلع میں بھی اگر پنجاب گورنمنٹ کے آرڈر نہیں مانے جا رہے اس کے ڈپٹی کمشنر کو چینج کر دیں, اے سی کو چینج کر دیں, پوری انتظامیہ کو چینج کریں. اگر وہ عوام دوست ضلعی انتظامیہ نہیں ہے تو اس کو فوری طور پہ چینج کریں تاکہ جو نئی انتظامیہ آئے عوام کو ریلیف دے اور پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو اگر کوئی ریلیف ملے تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا بھی نظر آئے. ملک صاحب یہ تو ایک روزمرہ جیسے ہمارے معاملات ہیں وہ بڑی تفصیل سے آپ نے بتائے. ایک ایشو اور بڑا اہم چھڑا ہوا ہے یہاں پہ کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے پنجاب کے اندر جتنے ملازمین ہیں اس میں ٹیچرز بھی ہیں, باقی محکمہ جات کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. یہ بالکل اس طرح کے پرائیویٹائزیشن جو کر رہے ہیں تو اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بالکل ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. اگر سرکاری اسکول میں ایک بچہ پڑھتا ہے اگر اس کی 5 روپے فیس ہے تو جب پرائیویٹ ہو جائیں گے تو ان کی تو 5,000 فیس ہو جائے گی. تو یہ کیا ایک جو تعلیم ہماری بچیوں کو یا بچوں کو غریب کے بچوں کو مل رہی ہے کیا وہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ غریب کا بچہ وہ مزدور ہے تو مزدور ہی رہے, تعلیم حاصل نہ کر سکے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ جی, آپ نے بڑا اچھا اہم سوال جو برننگ ایشو ہے اس کو چھیڑا ہے. بات یہ ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے وہ اس کا درجہ ماں کی طرح کا ہوتا ہے, وہ اس کی گود جو ہے وہ ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے. اور باقی چیزیں تو ایک طرف, صحت اور تعلیم دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو تو بالکل غریب کے لیے نا سرکاری اسپتال اور سرکاری تعلیمی ادارہ, سرکاری اسکول, کالج اور یونیورسٹی اس کے لیے آخری پناہ گاہ ہوتی ہے. جب اسے کوئی اور پناہ دینے کو تیار نہیں ہوتا تو سرکاری ادارہ اس کے بچے اور بچی کو آغوش میں لے لیتا ہے اور چلے کچھ کم کچھ زیادہ وہ اپنی محنت سے اس کمی کو پورا کر لیتا ہے اور اچھی محنت کر کے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سارے سالوں میں پرائیویٹ اسکولوں کی چکا چوند کے باوجود جو بڑے نتائج آئے ہیں, جو حیران کن نتائج آئے ہیں, جو جن بچوں بچیوں نے کارنامے سر انجام دیے وہ گورنمنٹ اسکول کے بچے بچی ہیں. غریب کا بچہ امیر کے بچے کے پیسے کا مقابلہ گورنمنٹ کی ٹاٹوں پہ اور گورنمنٹ کی ٹوٹی ہوئی کرسیوں پہ کر لیتا تھا, گورنمنٹ کی فیسلٹی سے محروم تعلیمی اداروں میں کر لیتا تھا. لیکن اب جو چیز انہوں نے کی ہے, اور میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اس وقت پاکستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص گورنمنٹ نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ بالکل نالائقوں کا ایک پورا ٹولہ ہے کہ جو ہمارے سر پر بٹھا دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو دو چیزیں چھیڑی ہیں ٹیچرز کے لیے, ٹیچرز کو انہوں نے چوکو چوراہوں میں لا کے کھڑا کر دیا. جو تعلیمی ادارے میں بیٹھ کے پڑھانے کا ٹائم تھا وہ چوکو چوراہوں میں بیچارے آ گئے. اور اس پر بھی اب ان کا ایک اور ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ وہ احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج, اب انہوں نے امن و امان کے خدشے کے تحت انہیں پرامن احتجاج سے بھی منع کر دی ہے. اس کو میں مطلب اس کو اسٹرانگلی آبجیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ امن و امان کا خدشہ ہے لہٰذا آپ بیٹھ کے پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے, جبکہ پورے ملک کے اندر اس وقت جو ہے نا وہ ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے ایک پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہر جگہ جلسے, قانون میٹنگز اور سب کچھ ہو رہی ہیں. اٹک میں چند دن پہلے ایک بڑی گیدرنگ ہوئی ہے اور سابقہ منسٹرز وغیرہ یہاں آئے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف ٹیچرز کے لیے امن و امان کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنا احتجاج نہ کریں. دوسری بات یہ کہ وہ کس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں, دونوں باتوں کو دیکھیں. ایک بات یہ کہ وہ گریجویٹی اور جو ہے وہ انکیشمنٹ کے حوالے سے ان کا جو احتجاج ہے کہ آپ آل آف اے سڈن کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی گریجویٹی بھی کم کر دیں گے اور انکیشمنٹ بھی نہیں ہوگی. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹیچر ایک اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, ایک جاب میں آتا ہے تو اس کو ایک بائی لاز پرووائڈ کی جاتے ہیں, یہ جو آپ کے حقوق ہے, آپ نے یوں فرائض سر انجام دینے. وہ 10 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں, وہ اپنے فرائض اچھے سے انجام دے رہے ہیں. اب آل آف اے سڈن اس کے کوئی خواب ہیں, کوئی بچیوں کی شادی کرنی ہے, کوئی مکان بنانا ہے, کچھ اور کرنا ہے, بچے کو روزگار کھڑا کر کے دینا ہے. جب اس کی ریٹائرمنٹ قریب آئی ہے یا آنے والی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کی گریجویٹی اور آپ کی انکیشمنٹ آپ کو نہیں ملے گی یا کم ملے گی اور بہت کم کر دی ہے.
نامینل کر دی. تو یہ بالکل ان کا ٹھیک احتجاج بنتا ہے. دنیا بھر میں ایسے کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کا ایگریمنٹ اور ہو اور آپ جو ہے اچانک ایگریمنٹ کو جو ہے وہ بریچ کر دیں. دوسری جس چیز پہ احتجاج کیا جا رہا ہے وہ پرائیویٹائزیشن پر ہے. پرائیویٹائزیشن مختلف اداروں کی گورنمنٹ نے کی وہ ساری غلط کی ہیں. یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ادارے جو ہے وہ پرائیویٹ این جی اوز کے حوالے کرنے پڑتے ہیں. اور اس وقت 1000 کے لگ بھگ جنوبی پنجاب کے جو اسکولز ہیں وہ انہوں نے مسلم ہینڈس کے حوالے کر دیے ہیں. نام وہ مسلم ہینڈ ہے لیکن این جی او ہے, بہت اچھی این جی او بھی ہوگی تو وہ اپنی مرضی سے چلائے گی, اس کا اپنا نصاب ہوگا, اس کی اپنی چیک اینڈ بیلنسز ہوں گے, اس کی اپنی پے اسکیل ہوگی, وہ جو چاہے گی کرے گی, جو چاہے گی نہیں کرے گی. تو جو ہے وہ 1000 اسکولوں کے بعد اب پنجاب کے باقی اسکول دینے کا بھی ان کے منصوبے. تو ٹیچرز اس پہ احتجاج کر رہے ہیں, بالکل بجائے احتجاج ہے کہ خود ٹیچرز کے بچے بھی تو ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں, غریب ٹیچرز کے بچے اور عام لوگوں کے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں. تو یہ لاکھوں اسٹوڈنٹس جو ہے نا کہاں جائیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا احتجاج, ٹیچرز کے احتجاج کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ صرف ان کی جابس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف ان کی جو ہے نا وہ تنخواہوں کا اور اس کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ پوری قوم کے جو ہے نا مستقبل کا مسئلہ ہے جس پر وہ احتجاج کر رہے ہیں. اس لیے پھر جماعت اسلامی ان کے اس احتجاج میں ان کے ساتھ ہے, ان کے شانہ بشانہ ہے. آج بھی ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری اٹک آئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اقبال خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ہم ٹیچرز کی مطلب گلی کوچوں میں سپورٹ کریں گے کہ وہ پوری قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کو فوری واپس لینا چاہیے. پرائیویٹائزیشن کو بالکل ہم نہیں مانتے, کوئی فرد بھی نہیں مانے گا. یہ گلیوں چوکوں چوراہوں میں ایک بڑی جنگ برپا ہو جائے گی, بڑی افراتفری پھیل جائے گی جو کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اس لیے گورنمنٹ اس آرڈر کو فوراً واپس لے اور اساتذہ کو جو ہے نا گریجویٹی اور انکیشمنٹ کا جو پہلے سے نظام چل رہا ہے وہ چلائیں. ہوا یہ کہ گورنمنٹ کہتی ہے, ابھی میں کل وزیر اعلیٰ کو سن رہا تھا کہ یہ 35% ہم نے پیز بڑھائی, ہم سے پہلی گورنمنٹ نے, تو بجٹ میں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے تنخواہیں کیوں بڑھائیں؟ سیکٹری ایجوکیشن تو وہی موجود ہے نا, باقی پولیٹیکل سیٹ اپ چینج ہوئے. تو سیکٹری ایجوکیشن کو پوچھیں بھائی آپ نے کیا سمری دی تھی تو تب تنخواہیں بڑھی ہیں, تو اس کو جواب دینا چاہیے ورنہ اس کو برطرف کریں, اکاؤنٹیبل کریں. تو آپ 35% بڑی ہوئی تنخواہیں آپ نہیں دے سکتے تو آپ گریجویٹی کام کر رہے ہیں. کل آپ کسی اور کو کسی محکمے کو تنخواہیں نہیں دے سکیں گے تو پھر کیا آپ کچھ اور ختم کر دیں گے؟ تو یہ تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. لہٰذا اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور قوم کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے. بہت شکریہ. جی بالکل, بڑے یعنی ایک ایسی چیز کہ جو ہمارے بچوں کا مستقبل اس کو تاریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارے ملازمین, چاہے اس میں ٹیچر ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, پولیس کے ہیں, کسی بھی محکمے کے ہیں, اب ان کے اندر یہ چیز آپ دیکھیں کہ وہ 25 30 35 40 سال اگر جاب کر کے ان کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا, پینشن ان کو نہیں مل رہی, یا اور یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ختم کر رہے ہیں یا اس میں کٹوتی کر رہے ہیں, کیا یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں؟ کیا یہ جو اس وقت میں, جو مشکل وقت میں بھی پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یا ڈاکٹر حضرات ہیں وہ مریضوں کو ہاسپٹل میں بیٹھ کے, اب زہر بیمار بندہ ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے وہاں پہ, اب اس کو چیک کرتے ہیں, دوائیاں دیتے ہیں. دوائیوں کی یہ پوزیشن ہے کہ ہاسپٹل کے اندر دوائیاں ہی نہیں ہیں, وہاں تو توجہ دی نہیں جا رہی. ڈاکٹروں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ملازمین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ٹیچروں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. کیا یہ عوام دوست پالیسی ہے؟ ملازمین دوست پالیسی ہے؟ کیا یہ ہماری گورنمنٹ نہیں سوچ رہی؟ ایک سینیٹر جب 5 سال کے عرصے کے بعد ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو تو کیا کیا سہولیات ملتی ہیں, صدر کو ملتی ہیں, وزیر اعظم کو ملتی ہیں. کیا 5 سال میں انہوں نے جو عوام کا بیڑا غرق کیا وہ کبھی ان سے پوچھا انہوں نے؟ یہ لوگ تو ہمارے بچوں کو تعلیم کا زیور دینے کے ساتھ ساتھ انسانی درس بھی دیتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے. کیا ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں؟ خدا را اس چیز کو سوچیں, عوام کے لیے سوچیں, عوام کے بچوں کے لیے سوچیں. اگر آپ لوگوں نے یہی رستہ اپنایا تو شاید حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں. اس لیے اس سے پہلے حالات کنٹرول
جب باہر ہو جائیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. اس سے پہلے سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، عوام کے بچوں کے لیے سوچیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں. جو ملک ہی ہمارا جس نام پہ بنا، صدقے اس نام پہ کہ وہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ قائم رہتے ہوئے جو حقوق العباد ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں. اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اقبال ملک صاحب کو، ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اپنے مہمان کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.